الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اسی وجہ سے وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اسے داخل فرمایا، کیونکہ اس نے اسے قید کر دیا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ حشرات الارض اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لے، اور اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا سبب یہ عورت بنی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل فرمایا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا، یہ اسلام بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عظیم یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ جس میں جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو بطریق اولا۔ جس اسلام میں جانوروں کو حقوق دیے گئے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور ان کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تو اگر کوئی انسان کے حقوق کو پامال کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کس طریقے سے مواخذہ فرمائیں گے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا، یہ ایسا جامع کامل مکمل دین ہے کہ جس میں انسان تو انسان، جانوروں تک کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ چنانچہ علماء نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل مستنبط فرمائے۔ مثلا ایک مسئلہ یہ ہے، اول تو آدمی کو چاہیے کہ کسی جانور کو قید نہ کرے، اور جیسے کوئی آدمی کسی جانور کو قید کر لیتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی طوطا پالتا ہے، کوئی کبوتر پالتا ہے، کوئی مچھلیاں پالتا ہے، کوئی جانور پالتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جانور اور پرندے جو لوگ پالتے ہیں، ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد یہ ہوتی ہے کہ ان جانوروں کے بھوک کا، پیاس کا، ان کے کھانے کا، پینے کا، آرام کا، راحت کا انتظام کرنا اس مالک کے ذمہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس جانور کو محبوس کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، ہر پرندہ، ہر جانور آزاد گھومنا پھرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے اسے محبوس کر لیا ہے، مقید کر لیا ہے، تو اب شرعاً اس آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی اس جانور یا پرندے کی راحت کا خیال رکھے۔ نہیں کرے گا، قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ جس طریقے سے یہاں اس روایت میں آپ نے سنا کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی اور اسے بھوکا پیاسا رکھا، وہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی بنا پر، اس کوتاہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل فرمایا۔ تو جو لوگ طوطے پالتے ہیں، کبوتریں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، تو اس بات کا اہتمام رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بھوکے پیاسے نہ رہیں، وقت پر ان کو دانا، پانی، بیمار ہو جائیں تو ان کی دوا، غذا، ان کے راحت، آرام، گندگی سے حفاظت وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی
یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اسے راستے میں شدید پیاس لگی، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے۔ چنانچہ اس بیچارے کے پاس تو کوئی چیز تھی نہیں، اسے یہ خیال ہوا کہ جس طریقے سے میں پیاس کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا، یہی حال اس جانور کا بھی ہے، اس بیچارے کا بھی حال برا ہو رہا ہے۔ چنانچہ پھر وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں یہ جوتے میں پانی بھر کر اسے منہ سے پکڑ کر باہر نکالا اور اوپر آ کر اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دی۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ عمل ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بھوکی پیاسی مخلوق کو کھلانے پر اور پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی۔ جب یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک پر اجر ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک پر اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر ذی حیات کے ساتھ حسن سلوک پر اجر ہے، جس کے اندر روح ہے اس کے ساتھ حسن سلوک پر اجر ہے۔ اسی طریقے سے اب جو موسم آ رہا ہے یا موسم شروع ہو چکا ہے، آج سمجھ گئے کس چیز کا موسم؟ گائے بکریاں لوگ قربانی کے لیے جانور پال رہے ہیں، تو از حد خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کی بھوک اور پیاس، کھلائی پلائی، چارہ، ان کی خدمت آدمی اچھے طریقے سے کرے۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ جانور اللہ نہ کرے مر جائے یا اس کو تکلیف ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے رشتہ داروں کے یہاں شادی تھی، تو میں تیاری کر میں نکل گیا، تو ہمارے گھر والوں نے مجھے کہا کہ بھئی جو مرغیاں دربے میں اوپر بند ہیں فجر کے بعد آپ ان کو کھول دیے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اسے کھولنا بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت کا جو وقت تھا تصنیف اور تالیف کا، کہتے ہیں کہ میں آ کر بیٹھا اور میں نے کتاب نکالی، کاغذ نکالا اور میں نے لکھنا شروع کیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ سارے علوم ذہن سے نکل گئے۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو وہ اللہ وہ گناہ مجھے یاد آ جائے تاکہ میں اس سے توبہ کر لوں، اور یہ جو علوم جو رک گئے ہیں اس کا فیضان پھر اللہ تعالیٰ جاری فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ دل میں دعا کی، اچانک مجھے یاد آیا کہ جو مرغیاں فجر کے بعد کھولنی تھی وہ تو میں نہ کھول سکا۔ کہتے ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے میں نے توبہ و استغفار کی، مرغیوں کا دڑبہ اور دروازہ کھولا، مرغیاں آئیں، کھایا پیا، پھر آ کر جب دوبارہ میں بیٹھا ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر بہا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس علمی فیضان کو جاری اور ساری کر دیا۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کا بھی خیال رکھنا از حد ضروری ہے، اور انسانوں سے زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے تو آدمی تقاضا کر لیتا ہے، کہہ دیتا ہے، لیکن یہ تو بے زبان جانور ہیں، ان کی خدمت کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔